تو یہ کس پیغمبر کا دور ہے؟ یہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ Tell me what who is prophet of this period؟ فرض کہو یا واجب، چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ میری بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو پاتے سے انکار کرتے ہو، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہو پاتے سے انکار کرتے ہو، میرے دیے ہوئے سورج سے روشنی لیتے ہو پاتے سے انکار۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے، لیکن نادان سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا۔ فاتحہ دونوں پڑھتے ہیں، مگر یاد رکھو سنیوں دھوکہ نہ کھانا، پڑھتے وہ بھی ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے، دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ واقعی انڈیا سے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن جانا اور پھر یونائٹڈ کنگڈم کے بے شمار شہروں میں ہالینڈ جانا، پھر ہالینڈ سے پھر یونائٹڈ کنگڈم آنا اور وہاں سے ساؤتھ افریقہ، یہ بات تھکا دینے والی ضرور ہے کہ آدمی ٹائرڈ ہو، لیکن جس کا دل محبت میں فائر ہو وہ رہے تو ٹائرڈ ہے۔ اس لیے مجھے بھی کہنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایسی آئے بچہ بچہ جس کو جانتا ہے، آج اسی پر کچھ گفتگو ہو جائے، کیونکہ قرآن بھی یہیں سے شروع ہے تو مسلمان بھی یہیں سے شروع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بہت مشہور آیت ہے، یہ اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی سمجھدار قرآن پڑھ ڈالے اور اسے نہ جانے۔ یہیں سے قرآن پڑھانا شروع نہیں کیا جاتا۔ مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے، مہانتا بھی ہے اور مہتتا بھی، امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کی امپورٹینس بھی ہے۔ اتنی امپورٹینس ہے، اتنی اسینشیل ہے، اتنی کمپلسری ہے، پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے، اتنی امپورٹینٹ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرض ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی کمپلسری دونوں کے نزدیک۔ صرف ٹیکنیکل ورڈ الگ الگ ہے، فرض کہو یا واجب، چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ لازم دونوں ہے، ضروری دونوں ہے، واجب بھی ضروری ہے، فرض بھی ضروری ہے، واجب بھی لازم ہے، فرض بھی لازم ہے، واجب بھی کمپلسری ہے اور فرض بھی کمپلسری ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل ڈفرینسز تو ہو گئے لیکن ریزلٹ ایک ہے، کیونکہ جب دونوں نیک ہوں گے تو ریزلٹ بھی ایک ہوں گے۔ بغیر فاتحہ پڑھے ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے نا۔ اب تو ساؤتھ افریقہ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فاتحہ کتنی اچھی چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات ہو، اور اللہ کو کتنا پسند ہے، تعجب ہے۔ فاتحہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز جیسی سب سے بڑی عبادت، عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور نماز میں سب سے پہلی اسٹارٹنگ قیام، اور قیام میں سب سے پہلے پڑھو فاتحہ۔ آپ غور کرو، اللہ کو فاتحہ پسند ہے، مگر میں سن کر کے چکر کھا گیا، اللہ کو اتنا پسند ہے اور ملا کو کتنا
محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کلاسیفیکیشن ایسا ہی کرتا چلا جاؤں گا. انالیسس کرٹیسزم انالیسس جسٹیفائیڈ انالیسس کیا آپ کے پلے پڑتا چلا جائے گا. آپ غور کرو کہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. میں سوچنے لگا اے اللہ اپنے رسول سے تو نے یہ فاتحے کو کیوں کمپلسری کروایا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو کیوں نہیں؟ اس کا نام سورہ اخلاص ہے اور اخلاص کی ضرورت آج بھی ہے، کل بھی رہے گی. اخلاص بنا کام چلتا نہیں. سورہ اخلاص اس کا مقدس نام ہے. الہ العالمین. اگر اس سورہ مبارکہ کو اس میں تیری الہیت کا ذکر ہے، تیرے الہیت کا ذکر ہے، تیرے خدا ہونے کا ذکر ہے، تیرے معبود ہونے کا ذکر ہے، تیرے لال ہونے کا ذکر ہے، تیری احدیت کا ذکر ہے، تیری وحدانیت کا ذکر ہے، تیری سمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، نہ تیرا کوئی باپ ہے اس کا ذکر ہے، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے اس کا ذکر ہے، تیرے غیر پھپھو ہونے کا ذکر ہے، تیری بے مثلی ہونے کا ذکر ہے، تیرے مجلس ہونے کا ذکر ہے. اس کو کیوں نہیں کرایا؟ یہ فاتحہ کیوں نہیں قل هو اللہ شریف؟ کیوں الحمد شریف؟ اللہ عالم الغیب ہے. کیا مطلب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے، ورتمان کال بھی جانتا ہے، بھوش کال بھی. کیا مطلب؟ اللہ پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کتنے بندے فاتحہ کے قائل ہیں. وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل ہیں. جب عالم الغیب ہے اور آگا پیچھا موجودہ سب جانتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب اسے معلوم ہے. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے اور اسے سب کچھ معلوم ہے. تو اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو پیدا ہو تو فاتحہ، انتقال ہو جائے تو فاتحہ، کسی کو تیجا ہو تو فاتحہ، 10واں ہو تو فاتحہ، 20واں ہو تو فاتحہ، 40واں ہو تو فاتحہ، برسی ہو تو فاتحہ، چھٹی آئے تو فاتحہ، 11ویں آوے تو فاتحہ، 12ویں آوے تو فاتحہ، ربیع الاول ہو تو فاتحہ، ربیع الثانی ہو تو فاتحہ، 17ویں شریف ہو تو فاتحہ، خواجہ کی رجب ہو تو فاتحہ، رجب شریف ہو تو فاتحہ، معراج پاک کا موقع ہو تو فاتحہ، محرم شریف کا موقع ہو تو فاتحہ. اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کے قائل، فاتحے کی طرف دل سے مائل، فاتحہ کی بارگاہ میں سراپا سائل، اور فاتحے کے دل سے ایسا قائل کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، افریقہ میں رہیں تو فاتحہ، امریکہ میں رہیں تو فاتحہ، یورپ میں رہیں تو فاتحہ، ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان میں رہیں تو فاتحہ، ترکستان میں رہیں تو فاتحہ، اور افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، پختونستان میں رہیں تو فاتحہ، حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ. اتنے قائل، اتنا مائل. اور اسی عالم الغیب کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے چاہے تھوڑے سے ہوں، کچھ بندے چاہے باہر سے سپورٹڈ ہوں، کچھ بندے جو میرے رسول کی آل چھوڑ کے مال کی طرف سے آئے ہوں. میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سن لیں تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. جغرافی آف فیس چینج. اچھا خاصا لیول کا راستہ پہاڑی بن جاتے، اپ اینڈ ڈاؤنس، اپس اینڈ ڈاؤنس چہرے پر ابھر آتے ہیں. فاتحہ حرام کہہ کر گزر جاتے ہیں، کبھی بدعت کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا کہہ کر گزر جاتے ہیں. حالانکہ جو کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کام مت کرو، حالانکہ وہ خود اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی کی بات کو سنا ہے اور آپ تک انہوں نے اس بات کو پہنچایا ہے. میں ایک بالکل صوفیانہ بات کہہ کے گزر جاتا ہوں. اگر آپ سے کوئی یہ کہے میلاد اس لیے مت کرو کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، عرس اس لیے مت کرو کہ یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، فاتحہ بند کرو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، چہلم بند کرو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، قیام تعظیمی بند کرو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو ان سے پوچھ لینا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟
मौलवियाना गुफ्तगू नहीं करूंगा, सूफियाना कहकर गुजर जाता हूं। यह हजरत ईसा का जमाना है क्या? आज जिसमें तुम यहां बैठे हो, यह जमाना हजरत मूसा का है? यह जमाना किसका है? क्या कोई नबी आने वाला है? तो फिर जो गया है उसी का जमाना है, जो रूपोश है उसी का जमाना है, और कयामत तक किसी को नहीं आना है। तो जब किसी नबी और रसूल को नहीं आना है तो ये मुस्तफा ही का जमाना है। तो ये किस पैगंबर का दौर है? ये किस नबी का जमाना है? टेल मी व्हाट हु इज प्रॉफिट ऑफ दिस पीरियड? सिद्दीक अकबर के जमाने का प्रॉफिट कौन? सहाबा के जमाने का प्रॉफिट कौन? Who is prophet of the period of Sahaba? Huzur sallallahu alaihi wasallam. Who is prophet of the period of Tabi'in? Huzur sallallahu alaihi wasallam. Who is prophet of the period of Imam Hussain? Huzur sallallahu alaihi wasallam. In the period of Imam Azam, Huzur sallallahu alaihi wasallam. In the period of Gausi Azam, who is prophet in the period of Gausi Azam? Huzur sallallahu alaihi wasallam. Who is prophet in the period of Gharib Nawaz? Huzur sallallahu alaihi wasallam. Oh, who is prophet of our period? So I am doing everything in the period of prophet. तो मैं गीलात कर रहा हूँ रसूल के जमाने में, फातिहा कर रहा हूँ रसूल के जमाने में। जब जमाना उन्हीं का है तो हमारा अमल उन्हीं के जमाने में है, और जब जमाने के बाहर होगा तब भी दर्द कहना, अभी तो जमाने में हो रहा है। तो अल्लाह ने बुलगैब शहादा है, उसको वो भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे फातिहा के कायल हों, तो ऐसे नहीं है जो फातिहा नहीं पढ़ेंगे, फातिहा नहीं पढ़ेंगे। तुम फातिहा नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी हस्ती, हु आर यू, व्हाट्स योर पावर, फ्रॉम वेयर यू टॉकिंग, तुम्हारी ये मजाल, फातिहा पढ़ने से इनकार कर दो। मैं कादिर मुतलक, आई एम ए क्रिएटर ऑफ नेचर, ऑलमाइटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? क्या समझते हो तुम? मेरी बनाई हुई जमीन पर चलते हो, फातिहा से इनकार करते हो। मेरे आसमान के नीचे रहते हो, फातिहा से इनकार करते हो। मेरे दिए हुए सूरज से रोशनी लेते हो, फातिहा से इनकार करते हो। मेरी दी हुई अक्ल का गलत इस्तेमाल करते हो। मेरी दी हुई एजुकेशन को डायरेक्शन, लाइन ऑफ डायरेक्शन चेंज करते हो। तुम्हारी मजाल, तुम्हारी ताकत, मैं कादिर, पावरफुल, ऑलमाइटी, मेरी ताकत देख, मेरी कुदरत देख। तूने समझा क्या है? फातिहा से इनकार करता है। ये हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपनी दुकान में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने मरकज में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि बगल में दबाए हुए निसाब में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि अपने ग्रुप में जाकर तू फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने घर में फातिहा न पढ़े। लेकिन नादान सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो तुझको तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा। माशाल्लाह, आप तो अभी मेरी बात मेरे दिमाग में और आपके पेट में पहुंच गई। सो जीनियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अरे आपकी समझ तो इतनी समझदार है कि कोई ना समझ दिख ही ना सके। जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो तुझको तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा और वजू खाने में बिठाकर वजू करवाऊंगा, और वजू करवाने के बाद 4 फातिहा तो फजीर में पढ़वाऊंगा, 12 मरतबा जोहर में पढ़वाऊंगा, 8 मरतबा असर में पढ़वाऊंगा, 7 मरतबा मगरिब में, और 17 फातिहा तुझसे इशा में, ताकि बगैर फातिहा के तू सोने न पाए, बगैर फातिहा के तू सोने ना पाए। उठे तो फातिहा पढ़े, सोए तो फातिहा पढ़े। एक जुमेरात से इनकार किया था, डेली 48 फातिहा, 48 फातिहा रोजाना। तो फातिहा तो पढ़ना पड़ता है कि नहीं? और खुदा की मार देखो, ईमान ना हो ना हो, ईमान ना हो ना हो, मगर उसको देखो, ईमान से इन्होंने छोड़ जरूर दिया मगर उसने फातिहा नहीं छोड़ने दिया, इसीलिए जमात बनवा दी ताकि शर्म के मारे भी पढ़ते ही रहे। अब 48 फातिहा रोजाना पढ़ना पड़ता है, तो फजर में वो भी पढ़ते हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हम भी पढ़ते हैं, इशा में वो भी पढ़ते हम भी पढ़ते हैं, नमाज में वो भी फातिहा पढ़ते हम भी पढ़ते हैं, हर रकत में फातिहा वो भी पढ़ते हम भी पढ़ते हैं। और सुनो, तुम समझदार हो चुके हो,
बहुत अच्छे माहौल में रहते हो, तुम्हें ये मालूम होगा कि जब दो ग्रुप एक काम करे तो झगड़ा खत्म हो जाता है। जो चीज कॉमन है, कॉमन चीज पर मुनाजरा नहीं, मुश्तरका हो तो मुश्तरका पर बहस नहीं। जैसे तुमने कहा दिन है, मैंने कहा हाँ दिन है, तो अब दिन पर बहस नहीं होगी। अगर तुम कहो दिन है, मैं कहूं नहीं रात है, तब बहस होगी। तुम दिन का सबूत दोगे, मैं रात का। तुम लाइट को प्रूफ करोगे, मैं डार्कनेस प्रूफ करूंगा। लेकिन अगर दोनों मान ले रात है तो जलने दो इस बल्ब को। मान लिया तो बहस कैसी। तो जब फातिहा वो भी करते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फातिहा फजीर में वो भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। तो जब दोनों पढ़ते हैं तो कॉमन हो गया कि नहीं? फातिहा पढ़ना कॉमन है, फातिहा पढ़ना मुश्तरका है, दोनों में सामान्य है, दोनों में समान है, दोनों में बराबर है। वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। और जो चीज कॉमन होती है उस पर मुनाजरा नहीं, जो चीज कॉमन होती है उस पर मुबाहिसा नहीं, जो चीज कॉमन है उस पर दलील तलब नहीं की जाती। तुमने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, फातिहा दोनों पढ़ते हैं। मगर याद रखो, सुन्नियों धोखा न खाना, पढ़ते वो भी हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगर दोनों के पढ़ने में फर्क है, दोनों के पढ़ने में फर्क है। फजर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, इशा में फातिहा वो भी पढ़ते हैं, इशा में फातिहा हम भी पढ़ते हैं। मगर दोनों के पढ़ने में एक साथ पढ़ने के बावजूद फर्क है। हम फातिहा मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं।